ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ترتیب اور تسلسل کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اور ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک پر ہجرت مدینہ منورہ کے پس منظر کے حوالے سے سرزمین یثرب، جسے ابھی مدینہ بننے کا شرف حاصل نہ ہوا تھا، وہاں سے آنے والے خوش نصیب لوگ جو 10 نبوی میں 5 لوگ تھے، 11 میں 12 تھے اور 12 نبوی میں 72 لوگ تھے، جنہوں نے باضابطہ عہد کر کے اپنی جان و مال حضور پر لٹانے کا سودا کر کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ منورہ تشریف لانے کی دعوت دی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حسن تدبیر کے ساتھ خاموشی اور خفیہ طریق سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا کہ اپنی آسانی کے ساتھ جو وہاں جا سکتا ہے چلا جائے، اور آہستہ آہستہ ہر کوئی وہاں شفٹ ہو جائے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس موقع پر مکہ فتح ہونے سے پہلے تک ہر مسلمان جو جہاں پر بھی تھا اسے مدینہ ہجرت کر کے آنا اور وہاں رہنا لازم تھا، سوائے ان کے جنہیں حضور نے مستثنیٰ کر دیا، ان کا معاملہ الگ ہے۔ عمومی طور پہ حکم یہ تھا کہ ہجرت لازم ہے۔ کفار مکہ کو یہ بھی منظور نہیں تھا کہ مسلمان ہمارے چنگل سے نکل کے چلے جائیں، اور یہ خطرہ بھی انہیں تھا کہ یہ لوگ یہاں سے چلے گئے تو ان کی دعوت کا سلسلہ بڑھے گا، ان کے حامی بڑھیں گے اور اسلام اور ایمان پھیلے گا۔ یہ چیز بھی ان کے ذہن میں تھریٹ موجود تھا، تو ان کی کوشش تھی کہ ہم ان کو اپنے محاصرے میں مکہ کے اندر ہی رکھیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب لوگ حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے تو مکہ کے لوگوں نے، سرداروں نے اپنے 2 نمائندے بھیجے تھے نجاشی کے پاس کہ یہ بندے ہمارے بھگوڑے ہیں معاذ اللہ، ان کو واپس بھیجو ہماری طرف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو باہر کے ملکوں میں بھی سکون سے نہیں رہنے دینا چاہتے تھے جہاں تک ان کی رسائی تھی۔ یہ الگ بات کہ شاہ نجاشی کے دربار میں بھی وہ ناکام ہوئے، ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ اب مسلمانوں کو حکم آ گیا تھا کہ ہجرت کریں۔ میں ہر ایک ہجرت کرنے والے کی تفصیل کا ذکر تو یہاں نہیں کر سکتا، کتب سیرت کے اندر باتیں لکھی ہیں۔ 2 شخصیتوں کا ذکر کروں گا صحابہ کرام میں سے، ایک خاتون کا اور ایک مرد کا، تاکہ پتہ چلے کہ ہجرت مدینہ کا لفظ بڑی آسانی سے منہ سے نکل جاتا ہے، مگر ہجرت کرنا کتنا جاں گسل کام تھا۔ ایک آج ہم اپنے روزگار اور نوکری کی تلاش میں ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں تو یہ جو ہمارا مائیگریشن ہے یہ بھی ہمیں اچھا خاصا ہلاتا ہے۔ گھر کا سامان پیک کرنا، پھر شفٹنگ کرنا، نیا گھر ڈھونڈنا، وہاں جا کے اس کو سیٹل ہونا، وہاں انسان کا دل لگنا، ماحول موافق ملنا، ہمسائے کیسے ملے، ایک بہت بڑا انسان کے لیے امتحان ہوتا ہے گھر چھوڑ کے اور جگہ پہ جانا۔ اور صحابہ کرام کے لیے جو گھر کسی نوکری کے لیے نہیں، روزگار کے لیے نہیں، رشتہ داروں کے لیے نہیں، جو اپنے گھر، کاروبار سب کو چھوڑ رہے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر چھوڑ رہے تھے، اپنے ایمان کی بقا کے لیے چھوڑ رہے تھے، اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے چھوڑ رہے تھے۔ حضرت ابو سلمہ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی تھے جن کی زوجہ حضرت ام سلمہ، جن کا نام بڑا مشہور ہے۔ یہ فیملی بھی مکہ سے نکلی کہ ہم مدینے کی طرف ہجرت کر کے جاتے ہیں۔ بڑی حیران کن باتیں ہیں، کس قدر پریشانی اور تکالیف صحابہ کرام نے اس ایمان کے تحفظ کے لیے جھیلی۔ میں اس کو دوہرا اس لیے رہا ہوں تاکہ ایمان کی قدر پیدا ہو، اور ہمیں آج ایمان کے تحفظ کے لیے جو ہمارے پاس ایمان ہے، جو معاذ اللہ ٹکے ٹکے پر بک جاتا ہے، جھوٹی قسمیں، ایمان اعتبار ہی نہیں رہا چیزوں کا،
تو یہ فیملی حضرت ابو سلمہ اپنی بیوی ام سلمہ اور اپنی بیٹی کو لے کر نکلے. ابھی وہ مکہ سے باہر ہی پہنچے تھے کہ ان کے جو سسرال تھے، یعنی ان کی جو ام سلمہ کے جو بھائی اور والدین تھے وہ پہنچ گئے. ابو سلمہ، ہم نے تیرے نکاح میں اس لیے تو نہیں دیا تھا نا کہ تو جہاں جہاں اس کو ساتھ لیا پھرے، ہماری بیٹی اب نہیں جانے دیں گے. حالانکہ دونوں مسلمان ہیں، میاں بھی بیوی بھی دونوں مسلمان ہیں، اپنی رضامندی سے جا رہے ہیں، مگر چونکہ سسرالی کافر ہیں اور کفار کو سپورٹ کر رہے ہیں، اسلام کی مخالفت ہے، تو حضرت ابو سلمہ کو ہجرت سے روکنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا، اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا. ہم نہیں جانے دیں گے بیٹی کو، مکہ میں رہو تو ٹھیک ہے، باہر جاؤ گے تو پھر ہماری بیٹی چھوڑ جاؤ. ایسی کھینچا تانی کہ حضرت ام سلمہ کا بازو نکل گیا، وہ ادھر کھینچ رہے ہیں، وہ ادھر کھینچ رہے ہیں، ہم نہیں جانے دیں گے. آخر کار حضرت ابو سلمہ نے مجبور ہو کر اپنی بیوی کا ہاتھ چھوڑ دیا کہ چلو میں اکیلا ہجرت کر جاتا ہوں، اور بچی کو اور اپنی بیوی کو وہیں چھوڑ دیا مکہ کے اندر. اب وہ تو چلے گئے، مگر بات یہاں ختم نہیں ہوئی. اب حضرت سلمہ، ابو سلمہ وہ جو مرد شوہر تھے، ان کے گھر والے ام سلمہ کے ہاں پہنچ گئے کہ بچی ہمارے خاندان کی ہے، بچی نہیں رہنے دیں گے تمہارے پاس. ہجرت کیا کیا مشکل لا رہی ہے. پہلے شوہر بچھڑ گیا، اب ماں سے اس کی بیٹی بچھڑ رہی ہے. ان کا شوہر کا خاندان آ کے دعوے دار ہو گیا کہ یہ بیٹی ہمارے شوہر کی، یعنی کہ ہماری، یوں کہہ لیں پوتی، دادا آیا ہوگا تو کہا ہوگا میری پوتی لگتی ہے، چچا آئے ہوگا ہماری بھتیجی ہے، ہم لے کے جائیں گے، تمہارے پاس نہیں رہنے دیں گے. اس ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی جس کے ہاتھوں سے اس کی بیٹی چھین کے لے گئے. اور ان کا حال یہ تھا، جہاں ان کا شوہر بچھڑا تھا، ہر روز صبح جا کر وہاں بیٹھ جاتی تھی، اور شام کو جب رات پڑتی پھر واپس آ جاتی. 6 ماہ تک ان کا یہ حال رہا، ہر وقت روتے رہنا، گریاں کنا رہنا. بیٹی بھی بچھڑ گئی، شوہر بھی چلا گیا. 6 ماہ کے بعد جا کر ان کے حضرت ام سلمہ کے جو سسرالی تھے، ان کا دل پسیجا کہ یار اس عورت پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. انہوں نے بچی اس کے حوالے کر دی. جب بچی حوالے کر دی، پھر سسرالیوں کا وہ جو میکا تھا ان کا بھی دل پسیجا کہ چلو اس کو جانے دو، مدینہ پر شوہر کے پاس چلا جائے. 6 ماہ تک روز روتی رہی. وہ ہجرت آسان کام نہیں تھا، اور وہ بھی ان کفار مکہ سے نکل کے جانا. اور کفار مکہ کون تھے؟ انہی کا خاندان تھا، کسی کا باپ، کسی کا چچا، کسی کا ماموں، کسی کا بھائی. وہی لوگ رشتہ دار تھے، وہی لوگ کافر تھے، وہی رکاوٹیں ڈالنے والے تھے. اسی طرح کا ایک معاملہ حضرت صہیب رومی کے ساتھ ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت صہیب اصل میں روم کے رہنے والے تھے، یعنی یورپین تھے، گورے رنگ کے تھے، مگر اپنے رزق اور کاروبار کی تلاش میں چلتے چلتے مکہ پہنچ گئے. وہاں پر مکہ والوں کے ساتھ کسی خاندان کے الہی بن گئے، حلیف بنا کرتے تھے. قبائلی زندگی میں بندہ اکیلا نہیں رہ سکتا تھا، یا تو قبیلے میں رہتا یا کسی قبیلے کا الہی بنتا تھا، حلیف بنتا تھا، پھر جا کے ان میں رہتا تھا. ان کے الہی بن گئے. وہاں یہ لوہار کا کام جانتے تھے تو اچھا ان کا کام چل پڑا. مکہ والے لوکل لوگ نہیں جانتے تھے اتنا کام، یہ اچھے کاریگر تھے، ان کا کام چل پڑا، خوب پیسہ کمایا انہوں نے. سرکار کی جب نبوت کا پیغام پہنچا، یہ مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کے بعد ہجرت کا حکم آیا تو یہ ہجرت کر کے سامان اپنا لے، اونٹوں پر قافلہ بنا کے سامان اپنا اٹھا. مالدار آدمی تھے، وہاں سے نکل پڑے. جب یہ مکہ سے باہر نکلے، پہنچ گئے کفار. تم کدھر جا رہے ہو؟ جی میں مدینہ جا رہا ہوں، یثرب جا رہا ہوں. کیوں؟ میں مسلمان ہوں، ہمارے نبی پاک نے حکم دیا کہ تم مدینہ جاؤ. اب مکہ والوں کی دلیل کیا تھی؟ تم خالی ہاتھ آئے تھے جب روم سے آئے تھے، ہمارے ساتھ تم رہے، ہمارے اندر سے مال پیسہ کمایا، اب سارا مال پیسہ لے کے یہاں سے نکل جاؤ گے تم، ہم نہیں جانے دیں گے تمہیں. یعنی اگر تم یہاں کام کر رہے ہو تو تمہارے مال کا فائدہ مکہ کو مل رہا ہے، یہیں پہ لوگوں کو تم سے روزگار ملتا ہے، ہمارے کام ہوتے ہیں، تم کماتے ہو، آگے خرچ ہوتا ہے. یعنی تمہاری معیشت لوکل معیشت کے اندر چل رہی ہے. تم اپنا مال یہاں سے نکال کر ادھر کیوں جا رہے ہو؟ ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے. کھینچا تانی، پہاڑ پہ چڑھ گئے، تیر مارنے لگے. آپ نے ان سے کہا تمہیں میرے مال سے ہی غرض ہے نا، اب سودا دیکھیے.
تمہیں میرے مال سے غرض ہے، میں نے جتنا مال کمایا ہے میرے تن کے کپڑے مجھ پہ رہنے دو، باقی میرا سارا مال لے جاؤ، میرے رستے سے ہٹ جاؤ، حکم مصطفیٰ پر میں مدینہ چلا جاتا ہوں، میں میرا سارا مال تم لے جاؤ۔ اور ایسے حریص تھے دنیا کے مال کے، سارا مال لیا اور نکل گئے، آپس میں بانٹ بوٹ لیا انہوں نے۔ ہجرت یہ کام تھا، ہجرت کوئی آسان بات نہیں تھی۔ جو لوگ چلے گئے مکہ چھوڑ کر، ان کے گھروں پہ قبضے ہو گئے، گھر میں جو سامان رہ گیا تھا وہ سامان بک گیا، منڈیوں کے اندر سامان بک گیا۔ میں تو تاریخ کا وہ جملہ پڑھ کے حیران ہو گیا کہ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ تشریف لائے، فتح مکہ کے موقع پر لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کہاں ٹھہریں گے؟ فرمایا ہمارا مکان تو عقیل نے بیچ ڈالا ہے۔ عقیل حضور کے خاندان کے ایک فرد تھے، جب آقا ہجرت کر کے گئے تو حضور کا گھر پیچھے بیچ دیا۔ فرمایا ہمارا گھر تو بیچ دیا ہے، تو میں ام ہانی کے گھر ٹھہروں گا، حضرت علی کی بہن کے ہاں، میں وہاں پہ ٹھہروں گا۔ تو حضور کا گھر پیچھے بک گیا تھا۔ آپ اندازہ لگا لیجئے باقی جو عام پبلک کے لوگ تھے ان کے گھروں کا کیا حال بنا ہوگا۔ ہم اس بات کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ کتنا مشکل کام تھا کہ آپ اپنا سیٹل کاروبار، بنا بنایا گھر، اپنا سارا سامان وہی چھوڑ کر ایک ایسی جگہ جائیں جہاں پتہ نہیں کہ کوئی چھت دینے والا ہوگا یا نہیں ہوگا، کوئی ٹھہرائے گا یا نہیں ٹھہرائے گا، کیا بنے گا ہمارے ساتھ۔ 100 اندیشے ہوتے ہیں۔ انسان اپنی سواری پر، اپنے اونٹ پر بیٹھ کے چلا جائے نئے شہر میں اور معلوم نہیں کہ وہاں پر میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ صحابہ کرام نے یہ کام کیا، اور یہ کام صرف اور صرف انہوں نے اپنے دین اور ایمان کے تحفظ کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے کیا تھا۔ اس لیے اللہ پاک انہیں السابقون الاولون کہتا ہے، حق اور نیکی کی راہ میں سب سے آگے بڑھ کر سبقت لے جانے والے لوگ ہیں۔ اس طرح سے دھیرے دھیرے لوگ مدینہ سے، مکہ سے نکل رہے تھے۔ ابو جہل خود کہتا ہے، جیسے کہتے ہیں شہر کی جو کریم ہوتی ہے، اب حضور پر ایمان لانے والے کون تھے؟ جو سب سے نیک طبیعت کے لوگ تھے، وہی حضور پر پہلے ایمان لائے تھے نا۔ شہر مکہ کے جو سب سے شریف صفت لوگ تھے، جو سب سے اچھے اخلاق والے تھے، جو سب سے زیادہ لوگوں کے اندر اپنے اخلاق اور کردار میں معروف تھے، انہیں ایمان کی توفیق ملی اور وہ ایک ایک کر کے شہر مکہ چھوڑ رہے تھے، تو ان کا جانا بھی مکہ والوں کو مس کر رہا تھا۔ مکہ والے فیل کر رہے تھے محلہ خالی ہو رہا ہے، اس گلی میں فلاں گھر والا چلا گیا، فلاں گھر والا چلا گیا، یہ گلی میں خالی ہو گئی، یہاں سے لوگ چلے گئے۔ ان کو یہ بات کھا بھی رہی تھی کہ ہمارے شہر کے جو سب سے مین لوگ تھے، شرفا، وہ یہاں سے جا رہے ہیں۔ اب ابو جہل نے دار الندوہ، ان کے جو پارلیمنٹ تھی جہاں بیٹھ کر مشورے کرتے تھے، وہاں میٹنگ کال کی، کہا جس طرح یہ لوگ جا رہے ہیں، اور خاص طور پر حضور کا نام لے کر کہا اگر وہ بھی یہاں سے چلے گئے تو انہوں نے مدینہ جا کر ایک اپنی سٹیٹ بنا لینی ہے اور ہمارے خلاف جنگ کریں گے، یہ طاقت کے زور پہ مکہ ہم سے چھین جائیں گے۔ ابو جہل بہت کایا انسان تھا، بہت تیز انسان تھا، سمجھ رہا تھا حالات کو۔ یہ اس طرح سارے یہ لوگ جا رہے ہیں اور حضور بھی یہاں سے چلے گئے، اور تمام مسلمانوں کو حکم ہے جہاں جہاں کوئی ہے مدینہ پہنچ جائے، ان کی طاقت بن جائے گی، پولیٹیکلی یہ طاقت بن جائیں گے، سیاسی طور پہ طاقت بن جائیں گے، اور پھر یہ پلٹ کر ہم پر حملہ کریں گے، مکہ ہم سے چھین لیں گے یہ لوگ، کچھ کرو، کچھ فیصلہ کرو کوئی ان کے خلاف۔ یہ ان کی پارلیمان بیٹھی، میٹنگ کا وقت طے ہو گیا۔ اگر ہم کتب سیرت میں دنوں کا تعین کریں تو یہ جمعرات کا دن بنتا تھا، کچھ 10-11 بجے اس نے یعنی بدھ والے دن لوگوں کو کہا کہ کل میٹنگ کریں گے، ہم بیٹھیں گے۔ جمعرات کو کوئی اندازہ کر رہا ہوں ناشتے نوشتے کر کے 10-11 بجے لوگ پارلیمنٹ اس دار الندوہ پہنچ گئے، مشورہ شروع ہو گیا کیا کریں۔ ایک حیران کن بات جو کتب سیرت کے اندر آئی ہے، جب لوگ دار الندوہ وہ جو ایک ہال تھا، میٹنگ ہال تھا، وہاں پر پہنچے، ایک اجنبی بوڑھا وہاں کھڑا تھا۔ لوگوں نے پوچھا بزرگوں آپ کون ہیں؟ کہنے لگا میں نجد کا ایک شیخ ہوں، نجد سے آیا ہوں، قبیلے کا بزرگ ہوں میں۔ اصل میں وہ خود ابلیس شیطان تھا جو بوڑھے کے روپ پہ کھڑا ہوا تھا اور اس مشورے میں شریک ہونا چاہتا تھا۔ خود شیطان ابلیس انسانی شکل میں آ کر شیخ نجد بن کر وہاں کھڑا تھا۔ لوگوں نے کہا مجھے پتہ لگا ہے تمہارا کوئی بڑا اہم ایشو ڈسکس ہو رہا ہے، تو میں بھی تجربہ کار بندہ ہوں، میں چاہتا تھا میں بھی مشورے میں شریک ہوں۔
انہوں نے کہا جی آ جائیں آپ، بڑی اچھی بات ہے، آپ جیسے سینئر لوگ بیٹھے ہوں گے، مشورہ اچھا ہو جائے گا۔ اب مشورہ شروع ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ معاذ اللہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر نباشد، ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں اور کسی بند مکان میں تاریک جگہ پہ قید کر دیا جائے تاکہ یہ یہاں سے نکل کے نہ جا سکیں۔ اگر یہ نکل گئے یہاں سے اور اپنے چاہنے والوں کے پاس پہنچ گئے تو پھر ان کی ریاست، ان کی سلطنت مضبوط ہو جائے گی، پلٹ کر ہم پہ حملہ ہوگا اور ہم دفاع نہیں کر پائیں گے، لہٰذا ان کو معاذ اللہ جسے کہتے ہیں نا عمر قید، ہمیشہ کے لیے قید کر دو یہاں پر۔ اب وہ جو شیخ نجد ابلیس بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا نا 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 نا، یہ مشورہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے، جب ان کے چاہنے والوں کو پتہ لگے گا کہ تم نے انہیں قید کر دیا تو گھر بیٹھے رہیں گے وہ لوگ، بس خبر سن کے بیٹھ جائیں گے گھر میں، وہ آئیں گے، وہ ان کو چھڑانے کا انتظام کریں گے، لے جائیں گے ان کو، یہ مشورہ ٹھیک نہیں ہے۔ کسی دوسرے نے کہا چلو پھر ایسا کرتے ہیں، ہم انہیں عرب بدر کرتے ہیں، ہم قبیلہ قریش پورے عرب کے سردار ہیں، ہم تمام قبائل کو لکھتے ہیں کہ ہم نے انہیں عرب سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے، کوئی قبیلہ ان کو پناہ نہ دے، جس نے ان کو پناہ دی ہماری جنگ ہوگی اس کے خلاف، یہ عرب سے نکال دیا جائے ان کو، جہاں جائیں ہمارے عرب میں نہ رہیں۔ شیخ نجد بشکل ابلیس جو بیٹھا تھا کہنے لگا نا نا یہ بھی غلط مشورہ ہے، یہ جہاں جائیں گے ان کا کلام ایسا ہے، ان کا اخلاق ایسا ہے، ان کی گفتگو ایسی ہے، جہاں جائیں گے ان کو ماننے والے چاہنے والے مل جائیں گے، یہ پھر ایک بہت بڑی طاقت بن جائیں گے اور تمہارا حالات خراب ہو جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب ابو جہل جو سب سے بڑا بدبخت تھا وہ بولا ہم ایسا کرتے ہیں، پھر ان کا قصہ ہی معاذ اللہ تمام کر دیتے، انہیں قتل کر دیتے۔ شیخ نجد بولا ہاں یہ اصل مشورہ ہے، ابلیس بولا یہ ہے اصل مشورہ، کام کی بات اس بندے نے کی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ابو جہل تم کہہ تو رہے ہو کہ ہم قتل کر دیں، مگر قتل کرنے والا معاملہ ہم نے 10 سال اب تک کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ بنو ہاشم نہیں چھوڑیں گے، پھر اگر ہم قتل کریں گے تو ان کا قبیلہ کھڑا ہوگا۔ اس نے کہا میرے پاس اس کا بھی حل ہے۔ کیا حل ہے؟ ابو جہل کہتا ہے ہم جو یہاں پر 11-12 قریش کی شاخیں ہیں، قبائل ہیں، ہم اپنے اپنے قبیلے کا سب سے تگڑا جوان ڈھونڈتے ہیں، ایک ایک قبیلے میں سے ایک بندہ، 11-12 بندے ہو جائیں گے، ہم رات کو گھیراؤ کریں گے، 11-12 بندے مل کر تلواروں سے حملہ کریں گے ایٹ اے ٹائم۔ بنو ہاشم کس کس سے بدلہ لیں گے؟ جب پورا قریش شریک ہو جائے گا، 12 قبیلے شریک ہو جائیں گے، پھر بنو ہاشم کس سے بدلہ لیں گے؟ زیادہ سے زیادہ ہم سے دیت مانگیں گے نا، مالی جرمانہ مانگ لیں گے، ہم سارے مل کے پیسے دے دیں گے ان کو، بات ختم۔ ابلیس واہ واہ کہنے لگا کیا مشورہ ہے، کیا تمہارا پلان ہے، بڑا تدبیر ہے تمہاری۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کی سورہ الانفال میں اس پوری میٹنگ کا نقشہ کھینچا اور حضور کو بتایا۔ اللہ نے حضور پہ اسی وقت وحی کی جب یہ مشورہ ہو رہا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے حبیب جب کافر آپ کے بارے میں مشورے کر رہے تھے، تدبیریں کر رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ کہ یا تو آپ کو قید کر دیں، اور يَقْتُلُوكَ یا معاذ اللہ قتل کر دیں، اور يُخْرِجُوكَ یا آپ کو عرب سے نکال دیں، وَيَمْكُرُونَ وہ بھی تدبیریں مکر فریب کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ تدبیریں وہ بھی کر رہے تھے، اپنی چالیں وہ بھی سوچ رہے تھے، اور میرا رب بھی تدبیر فرما رہا ہے، اللہ سے بہتر کون تدبیر کر سکتا ہے؟ اللہ پاک نے حکم دے دیا حضور کو، اے حبیب اب آپ یہاں سے ہجرت کریں، جائیں مکہ سے۔ جمعرات کا یہ دن ہے۔ اس سے پہلے حضرت علی مرتضیٰ بھی حضور سے پوچھتے تھے یا رسول اللہ میں ہجرت کر جاؤں؟ حضور کہتے تھے نہیں آپ نہ کریں۔ ابوبکر صدیق پوچھا کرتے تھے یا رسول اللہ میں ہجرت کر جاؤں؟ یعنی جب ہر ایک کو جنرلی کہہ دیا گیا تھا تو جو بہت قریب والے لوگ تھے وہ بھی پوچھ بیٹھتے تھے جی مجھے اجازت ہے میں چلا جاؤں؟ آپ نے 2 بندوں کو روکا ہوا تھا، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جب کوئی روکتا ہے کسی دوست کو نہیں آپ نے نہیں جانا، آپ نے نہیں جانا، تو خود بخود بندے کے دل میں آتا ہے، لگتا ہے مجھ سے کوئی خاص کام لینا ہے، تبھی تو مجھے روک رہے ہیں، کوئی خاص میرے لیے ذمہ داری ہوگی۔ اور واقعتاً تھی۔ یہ میٹنگ کفار کی 11-12 بجے ہو رہی ہے، عین دوپہر کے وقت، جیسے ظہر سے عصر کے درمیان کا، عرب کی شدید گرمی میں یہ قیلولے کا ٹائم ہوتا تھا، گلیاں سنسان ہوتی تھی، لوگ گھروں میں چھپے ہوتے تھے گرمی سے۔
سرکار اپنے سر پر چادر ڈال کے اپنا چہرہ جیسے چادر اچھی بڑی ساری ڈال کر ابوبکر صدیق کے گھر میں گئے. اسی وقت جب وہ میٹنگ ختم ہوئی اللہ پاک نے حضور کو وحی کی اور حکم دیا کہ آپ آج رات ہجرت کر جائیں گے. تو ابوبکر صدیق کے گھر گئے. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں گھر میں تھی اور ہم بڑے حیران ہوئے اس ٹائم حضور کو دیکھ کر وہاں پر کہ یہ ٹائم حضور کے آنے کا نہیں ہے. اس ٹائم میں کوئی گھر سے نکلتا نہیں ہے, کوئی خاص بات ہے. حضور نے ابوبکر صدیق کو بلایا, ابوبکر میری بات سنو اور باقی جو لوگ ہیں انہیں ذرا سائڈ پہ کر دو, میں نے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہاں کوئی غیر نہیں ہے, یہ سارے ہی آپ کے اپنے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ میری بیٹی ہے, آپ کی ہونے والی بیوی, یہ اس کی بہن ہے اسما, اور یہ میں ہوں, یہ سارے آپ کے خادم ہیں, یہاں کوئی غیر نہیں ہے. تو سرکار نے کہا کہ ابوبکر مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں ہجرت کر جاؤں. اب حضور کی ہجرت کو بھی چھپانا تھا, اللہ کا پلان یہ تھا تاکہ کوئی درمیان میں حضور سفر کریں یا مکہ سے نکلنے لگے تو کفار جو قتل کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں وہ ایسے جانے تھوڑی دیں گے, وہ تو روکیں گے, نہیں جانے دیں گے, حملہ کریں گے, روکیں گے. ہو سکتا ہے کہ رستے میں جنگ چھڑ جائے, لڑائی کریں. حضور کے ساتھ تو لوگ ہیں نہیں, صحابہ تو جا چکے ہیں مدینہ, چند اکا دکا لوگ ہیں, تو لڑائی تو ان کے ساتھ ہم مول لے نہیں سکتے. ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ کیا مجھے آپ کی سنگت نصیب ہوگی اس سفر میں؟ علی الصحبت ہو, کیا میں آپ کی صحبت میں رہوں گا, آپ کے ساتھ جاؤں گا؟ سرکار نے کہا ہاں ابوبکر آپ میرے ساتھ جاؤ گے, آپ کو میری سنگت میں رہنے کا حکم ہے آپ کے لیے. حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے. میں نے ابوبکر کو روتے ہوئے دیکھا اور مجھے پہلے دن پتہ لگا کہ خوشی سے بھی کوئی رو پڑتا ہے. میرا باپ خوشی میں رو رہا تھا کہ آقا کی سنگت کے لیے اللہ پاک نے میرا انتخاب فرما لیا ہے, مجھے چن لیا گیا ہے. دوستان گرامی قدر, اب کفار بھی پلاننگ کر چکے تھے. جمعرات کا دن تھا کہ آج جو رات آنی ہے ہم رات کو حملہ کریں گے. انہوں نے بھی اپنے بندے چن لیے اور سارا سلیکشن کر لی. حضور کو بھی اللہ کا حکم آ چکا تھا آپ آج رات چھوڑنی ہے, شہر چھوڑ جانا ہے. حضور نے علی کو بلایا اور علی سے کہا کہ علی مجھے اللہ نے شہر مکہ چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے, آپ نہیں جاؤ گے, یہاں رہو گے. ہمارے پاس شہر مکہ والوں کی امانتیں ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ وہ مکہ والے جو آقا کی مخالفت کر رہے ہیں اسی مکہ والوں کی امانتیں مصطفیٰ کے گھر کے اندر رکھی ہوئی ہیں. حضور کے کردار پہ ان کو اتنا بھروسہ ہے, امانتیں حضور کے گھر میں رکھی ہیں. حضرت علی سے کہا کہ آپ نے ایک تو آج رات میرے بستر پہ سو جانا ہے اور جو چادر میں لیتا ہوں وہی چادر اوڑھ کے سونا ہے. اور چادریں اس زمانے کے اندر ہر ایک کو پتہ ہوتا تھا. آج کا زمانہ نہیں ہے کہ ہم ہر مہینے نئے کپڑے خریدتے ہیں اور نئے سوٹ پہنتے ہیں, کپڑا بڑا کم ہوتا تھا, چادر پہچانی جاتی تھی کس کی چادر ہے یہ. آج سے 20-25 سال پہلے چلے جائیں, ہمیں بزرگوں کی ٹوپیاں پتہ ہوتی تھی, گھر میں 4 ٹوپی پڑی, پتہ یہ ہمارے ابا جی کی ٹوپی ہے, یہ بھائی کی, یہ فلاں کی ہے. چونکہ چیزیں بدلتے سالوں بعد ہوا کرتی تھی, وہ تو اس سے پہلے کا زمانہ تھا. ساری دنیا کو پتا تھا یہ چادر حضور لیتے ہیں. تو کہا آپ نے میری چادر لے کے لیٹ جانا ہے یہاں پر اور میں رات کو یہاں سے چلا جاؤں گا. حضرت علی نے کوئی سوال بھی پوچھنا, یہ انسان ہے نا, اور ان کے بھی علم میں آ چکا ہے کہ حملہ ہونے والا ہے. حضور ان کو کوئی چھپا کے تو نہیں جا رہے, ساری بات بتا کے جا رہے ہیں. حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں پوری زندگی میں کبھی ایسی چین کی نیند میں نہیں سویا جو نیند میں اس رات بستر مصطفیٰ پہ سویا تھا. باہر دشمن ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہوئے ہیں اور چین کی نیند علی مرتضیٰ سو رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سرکار دو عالم رات کے کوئی یوں سمجھ لیں کہ درمیان آدھی رات میں نکلے ہوں گے, چونکہ پلان یہ تھا کہ سورج نکلنے سے پہلے ہم غار ثور تک پہنچ جائیں تاکہ اندھیرے میں ہم وہاں پہنچ جائیں, ان کو خبر نہ ہونے پائے ہم کدھر گئے. تو ظاہر ہے غار ثور 6-7 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, پیدل جانا تھا تو بندے کو 2-2.5 گھنٹے کا مارجن تو انسان رکھتا ہے نا, تو اس لیے آپ آدھی رات کو اٹھے ہوں گے, یہ میں اندازہ لگا رہا ہوں. اتنی بات ڈن ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے آپ نے غار ثور پہنچ گئے تھے, وہاں پر رات کو ہی سفر ہوا تھا. سورہ یاسین کی جو ابتدائی آیتیں ہیں, انا جعلنا من بین ایدیہم صدا ومن خلفہم صدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. ہم نے ان کے آگے بھی دیواریں کھڑی کر دی, ان کے پیچھے بھی دیواریں کھڑی کر دی.
اور ان کی آنکھوں پہ ایسا پردہ تھا، انہیں دکھائی کچھ نہیں رہا تھا۔ سرکار گھر سے نکلے، یہ آیتیں پڑھتے جا رہے تھے، اور مٹی، وہ جو پیرا دے رہے تھے نا، ان کے سر پہ تھوڑی تھوڑی مٹی بھی رکھتے جا رہے تھے، اور وہ ایسی اونگ میں تھے کہ انہیں پر پتہ ہی نہیں چلا ہمارے درمیان سے گزر گئے حضور وہاں سے۔ ابو جہل بھی وہاں کھڑا ہے، اس کے اندر ہی ہے، اور بڑی پلان کر رہے ہیں کہ بس ابھی تھوڑی دیر تک ہم اٹیک کرتے ہیں اندر کو۔ اچھا، ان کا خیال یہ تھا کہ ہم گھر کے اندر نہ گھسیں، حضور جب رات کو تہجد کے لیے اٹھے ہم تب حملہ کریں، جب گھر سے حضور باہر نکلیں گے تب ہم یک بار یہ حملہ کر دیں گے۔ ان کا پلان یہ تھا، اندر ہم نہ گھسیں۔ سرکار کے درمیان سے گزر گئے، کسی بندے نے حضور کو دیکھا بھی صحیح، اور بعد میں وہاں پر آیا اور سارے گروپ کو دیکھا باہر گھیرا کر کے، کہا کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا محمد کا انتظار کر رہے، آج ہم نے حملہ کیا۔ انہوں نے کہا وہ تو ابھی یہاں سے نکل کے گئے ہیں۔ اب ابو جہل مطلب بہت اکڑ مزاج اور اکڑ بندہ تھا، اس نے دو چار اس کو سنائی، ہم باہر کھڑے ہوئے ہیں، پاگل ہیں، ہمیں نہیں پتا، اور جھانک کے دیکھا اندر علی مرتضیٰ چادر لے کے سوئے ہوئے، وہ دیکھو سامنے سوئے ہوئے ہیں، چپ کرو، باہر جاؤ تم یہاں سے۔ پھر وہیں کے وہیں کھڑے رہے۔ اللہ کا انتظام تھا کہ پیچھا اتنی جلدی نہ کرے حضور کا، یہ پیچھے نہ پہنچ جائیں۔ انہوں نے کہا وہ لیٹے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ پھر ان کو اونگ آ گئی، وہ جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو نیند، دیوار سے ٹیک لگائی، نیند آ گئی، ان کی آنکھ تب کھلی جب سورج نکلا۔ اس نے کہا یار ابھی تک نہیں نکلے، وہ اٹھ کے جا کے دیکھا چادر لے کے لیٹے ہوئے ہیں، اب وہ دروازہ کھول کے اندر چلا گیا، چادر اٹھائی تو علی مرتضیٰ لیٹے ہوئے تھے۔ اب انہیں سمجھا کہ ہمیں جو بتانے والے نے بات بتائی تھی صحیح بتائی تھی۔ ایک کوہرام مچ گیا مکہ کے اندر کہ وہ یہاں سے چلے گئے ہیں، ان کا پیچھا کرو، مقابلہ کرو ان کا۔ ابو جہل خود تو شرمندہ تھا بڑا سخت کہ ساری رات میں پیرا دیتا رہا، باہر کھڑا ہو کر کے حملہ کرنا ہے، میرے ہوتے ہوئے چلے گئے۔ اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے کہا جو ان کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے لائے گا 100 اونٹ انعام کے طور پہ دوں گا میں۔ 100 اونٹ اس زمانے کی بہت بڑی انعامی رقم تھی۔ آج بھی اگر آپ 3 4 5 لاکھ روپے کا اونٹ لگا دیں تو 100 اونٹ کا مطلب 5 کروڑ روپے بنتا ہے۔ اس زمانے کا یہ بہت بڑا انعام تھا۔ یہ دوڑ پڑے لوگ ہر طرف کہ ڈھونڈے، 100 اونٹ کا انعام لگا ہوا ہے۔ اب اللہ پاک نے جو تدبیر حضور کو سکھائی تھی اور جو بتائی گئی تھی، مدینے کے راستے پر حضور نہیں گئے، بالکل الٹ بیک سائڈ پہ گئے، طائف والی سائڈ پر۔ اب انسانی عقل تو یہی تھا نا بھی مدینے جا رہے ہیں، سب لوگ مدینے جا رہے ہیں تو پڑاؤ ان کا مدینے، وہ سرکار نے ان کو ایک طرح سے غلط فہمی میں ڈالنے کے لیے اور جو پیچھا کرنے والے ہیں ان کو ڈاج کرنے کے لیے آپ نے آگے جانے کی بجائے الٹی سمت پہ سفر کیا، اور الٹی سمت پہ جو غار ثور تھا جس کی طرف لوگوں کا آنا جانا ہی نہیں تھا، وہاں پہ جا کے پناہ لی اور غار ثور تک پہنچ گئے۔ رستے میں سرکار دو عالم کے پاؤں زخمی ہوئے۔ آپ اندازہ لگائیں جذبے کا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں حضور سے صرف 2 سال چھوٹے تھے، اور عمر کا اندازہ لگائیں تو سرکار دو عالم کی عمر 50 سال تھی تو وہ 48 سال کے تھے۔ سرکار زخمی ہوئے، ابوبکر صدیق کوئی باڈی بلڈر نہیں تھے، عمر فاروق کی طرح پہلوان بندے نہیں تھے، تاجر کاروباری دکاندار آدمی تھے، حضور کو اٹھا کے کندھوں پہ بٹھا لیا، پہاڑی چڑھ کے غار ثور تک چلے گئے۔ یہ جذبہ تھا ایمان کا، یہ عشق تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے اور پھر کہا آپ باہر ٹھہریں، یہ پرانا غار ہے، کبھی اس کے اندر کوئی گیا ہے یا نہیں گیا، کوئی جانور، کوئی درندہ، کوئی سانپ، کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، میں پہلے اندر جاؤں گا۔ لوگ جانے نچھاور حضور پر صحابہ کرام نے جیسے کہ عزم کر رکھا ہے کہ ہماری جان قربان ہو، یہ صرف منہ سے نہیں کہتے تھے، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، وہ قربان کرنے والے لوگ تھے۔ وہ دوستان گرامی قدر، انہوں نے جا کے سوراخوں کو بند کیا، یہاں تک کہ سوراخ بچ گئے، کپڑا ختم ہو گیا۔ اپنی چادر میں سے سطر کا حصہ لازم رکھ کر باقی کچھ حصہ پھاڑ کے اس سے بند کرتے رہے۔ 2 سوراخ بچ گئے، اس کے اوپر اپنی ایڑیاں رکھ لی، آقا کو بلایا آپ آ جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تشریف لائے، اور تھکاوٹ اور زخم کی وجہ سے سرکار نے صدیق اکبر کی گود میں سر رکھا اور آرام فرمانا شروع کر دیا۔ وقت چونکہ اختتام کی طرف جا رہا ہے، میں بات کو انشاءاللہ ہم زندگی رہی تو آگے اس پر بات کریں گے کہ غار ثور میں پھر اللہ پاک کی مدد کس طرح آئی اور کس انداز سے رب کائنات نے کفار کی جو کوششیں تھیں ان سے حفاظت میں رکھتے ہوئے سرکار مدینہ منورہ پہنچے۔ اللہ پاک ہم سب کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے، دل میں بٹھانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بیان سیرت کے صدقے سے سرکار کی محبت سے ہمارے سینوں کو مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔